24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شروع ہو رہا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کی آواز تھوڑی سی گونج نہیں رہی ہے؟ اس کو قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی یہ کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے حالانکہ اللہ نے وہ بات نہ کہی ہو۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جب کسی ذمہ دار آدمی کی طرف آپ ایسی چیز کی نسبت کرتے ہو جو اس نے نہیں کی ہے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، جرم کہلاتا ہے۔ پھر جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا اسی حساب سے ظلم بھی بڑھ جائے گا۔ آپ ایسے ہی کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ کہا ہے، اس کو پتہ چلے گا، کہے گا میں نے تو نہیں کہا، تو بس تھوڑا سا سوری کر لیں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے رتبہ بڑا ہوگا آپ کے جرم کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اور اللہ کے بارے میں انسان کے فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ کبھی غلط بات کہہ نہیں سکتا، اس کے کلام میں نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر آپ نے بہت سارے احکامات دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو، زنا سے بچو، داڑھی رکھو، عورت پردہ کرے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو۔ آپ لوگ تراویح پڑھنے آئے مسجد میں، کیوں آئے بھائی؟ نبی کی سنت ہے، نبی نے کیا۔ تو اتنی زیادہ ٹینشن میں جو مسلمان آئے ہوئے ہیں اور گوروں کی طرح لائف کو انجوائے، آپ تو باہر سے آئے ہیں نا، گوروں کو آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہے، لائف کو اس اسٹائل میں ہم انجوائے نہیں کر رہے۔ تو اس لیے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نہ 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 نہ، اس لیے نہیں بھائی۔ ایک انسان کسی انسان کو فالو نہیں کرتا، ہر انسان کہتا ہے بھائی میں بھی ایک انسان ہوں تو یہ بھی ایک انسان ہے۔ آپ کا دوست آپ سے کہے کہ یہ پیسے اٹھا کے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دوں کیوں؟ کہ وہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، تو آپ شاید ایک آدھ دفعہ دے دو، اس کے بعد آپ بولو گے بھائی ہماری تیری دوستی ختم، تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ رہے، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، ٹھکانا کر دو۔ انسان کو ایسے فالو نہیں کرتا۔ اور اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان کو انسان نے اتنی ویلیو دے دی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں کسی گورنمنٹ کو اس قدر فالو کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو مینجمنٹ سے متعلق معاملات میں، اگر گورنمنٹ کہے کہ تمام لوگ کل کھانا صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں گے، پہلے تو عوام احتجاج کرے گی بھائی کیوں 4 بجے کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کوئی ریزن بیان کرے گی، بھائی 8 بجے بازار بند ہو جائے گا، ایک مثال ہے، اچھا مجبوری ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں گے 4 بجے، لیکن ویسے ہی کہ صبح اٹھ کے کھاؤ اور سارا دن بھوکے رہو، عوام مانے گی؟ 2-4 دفعہ جب ایسے ہوگا تو عوام گورنمنٹ ہی بدل دے گی، بولے کہ اس کو باہر نکالو، الٹے الٹے آرڈر دے رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھو مسلمان صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں، اور 1400 سال سے رمضان میں صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں، پوری کھانے کی روٹین کروڑوں لوگوں کی صدیوں سے رمضان میں چینج ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ایسی شخصیت کے کہنے پر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی، آج کچھ ایسے لگ رہے ہیں، مجھے سے لگ رہے ہیں آپ بھائی، جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، نہ کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہوئے تھے، ہے بھائی، پیدا بھی ریگستانوں میں ہوئے، تہذیب سے بالکل دور، یا تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کوئی بہت پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہوتا اور اس کی ایجادات اتنی ہوتی ہم اس سے ویسے ہی محبت میں پاگل ہو جاتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس نے کہا یہ کرو تو ہم یہ کرتے، اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے۔ آج کل کوئی کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہوتا ہے؟
اپنے والدین پر نہیں ہوتے جن کے اتنے احسانات ہیں. تو جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو اس سے ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی اب یہ جو بھی حکم دیں گے اس میں 3 چیزیں تو آ گئیں اللہ کے کہنے سے. نمبر 1 آپشنل نہیں ہے. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ کوئی آرڈر دے دے کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کرو, نہیں آ رہا ہے تو مت کرو. یہ اختیار کیا ہو گیا؟ ختم. کیونکہ اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا, معاذ اللہ, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بس پڑھنی پڑے گی. اللہ نے کہہ دیا رمضان کے روزے رکھو تو رکھنے. گورنمنٹ اگر کہتی, ابھی دیکھو لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ نے کہا ہے, یار اس کی آواز سیٹ کریں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی گونج رہی ہے آواز. تو پھر تو آپ کو ہر قیمت پہ اسے فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو آپ خود اپنے اوپر خود کو گنہگار سمجھتے ہو, خود اپنے کو سزا بھی دے دیتے ہو. نماز میں آپ سے غلطی ہوتی ہے, اس کی سزا ہے سجدہ سہو. تو کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ غلطی کی ہے 2 سجدے اضافی کرو, پینلٹی ہے یہ؟ کوئی کہتا ہے؟ آپ غلطی خود کرتے ہو, اپنے اوپر گواہی بھی خود ہی قائم, مقدمہ بھی خود ہی کر کے سزا بھی خود ہی دے دیتے ہو اپنے آپ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, بلکہ لوگ پوچھتے ہیں خیریت آج 2 سجدے آپ نے اضافی کر لیے. ایسا ہی ہوتا ہے کیا نا؟ تو غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. تو اللہ کی بات ایسی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو وہ پتھر پہ لکیر بن گئی. تو آج پوری دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں رمضان میں, یا جو کچھ مسلمان کر رات کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے, اور پیدا کرنے والا خالق جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں انسانوں کی نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ, جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے انسانوں کی نیچر میں یہ بات بھی ڈال دی ہے, اپنے بارے میں یہ بات بھی ڈال دی ہے کہ وہ جب اس کو فالو کرو گے تو جتنا اجر وہ دے گا اتنا کوئی اور بدلہ دے نہیں سکتا. اس لیے بھی ہم کرتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے, بہت سے تو سو ہی نہیں رہے. اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے کا ہے. تو چونکہ جب آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس کا ایسا اثر کہ 2000 سال 1500 سال کے بعد بھی لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنا یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے جھوٹ نسبت کر دی تو ومن ازلم, اس سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد, اللہ کی طرف آپ نے جو باتیں کی ہیں معاذ اللہ اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر یہ معمولی نوعیت کا جرم بولو بھائی نہیں ہے. اور اگر یہ سچی ہیں تو بھائی جتنا ہم پھر فالو کر رہے ہیں نا یہ بھی کم کر رہے ہیں. ہمیں مکمل اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا پڑے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا اسلام کی بات کی ہے, تو حضرت جعفر ابو سفیان سے انکوائری کے لیے ہرقل نے بلایا بادشاہ نے کہ یہ کون ہے, یہ کیسے, یعنی ابو سفیان پہنچ گئے تھے نا جو مہاجرین تھے ان کو واپس لینے کے لیے. تو اس نے جو سوالات پوچھے اس میں یہ بھی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 40 سال تمہارے درمیان میں رہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم نہیں مانتے اس بات کو, تو کیا زندگی میں اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے 40 سال میں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ عجیب بات ہے کہ 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا, اور جب بولنے پر آئے تو ایک دم اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو اپنی ہر بات کو کہہ رہے ہیں یہ کس نے کہی ہے؟ اللہ نے, اور میں ان کا نمائندہ ہوں. یہ بڑی ذہانت تھی اس بادشاہ کی, غیر مسلم تھا لیکن بہت ذہین تھا. واقعی اگر کوئی شخص بہت بڑا ڈاکو ہے اور کوئی بینک لوٹے بہت بڑا, یعنی کوئی 15-20 لوگوں کو قتل کر دے اور اربوں کروڑوں روپے لے کے بھاگ جائے, پکڑا جائے, آپ اس سے انکوائری کریں کہ اس سے پہلے کیا کیا ہے, وہ کہے اللہ کی قسم جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھی نہیں بھاگا, پہلی دفعہ میں نے یہ جرم کیا ہے. تو مان لو گے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, مان لیں گے؟ بھائی ایسا اتنا کانفیڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا. شروع میں مسجد سے چپل چرائی ہوگی, بلکہ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگے ہوگے تو لوگوں کو ٹینشن دے کے دیکھا, شروع سے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہوگی کہ یار یہ گھنٹی بجا کے بھاگ رہا ہوں, اگلا بلا وجہ آئے گا, ٹینشن میں آئے گا, تو ضمیر نے ملامت کی ہوگی. اس کے بعد ضمیر ہو گیا ہوگا مردہ, پھر مزہ آنے لگا ہوگا اس میں, گھنٹی بجاؤ بھاگو, گھنٹی بجاؤ بھاگو. اس کے بعد پھر مسجد میں کوئی اچھی سی چپل نظر آئی ہوگی. یہ جو ہمارے سابق وہ تھے نا, اب تو میں نام بھی نہیں لیتا کیا تھے, سابق جو وہ تھے جو بہت بڑے وہ تھے
لوگ پھر پتہ چل جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں کہا. تو میں ایک آپشن رکھتا ہوں تاکہ اگر آپشن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور کیس بھی نہ بن سکے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو سابق بہت بڑے وہ تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ڈاکو بن گئے تھے؟ اب ایک دم یاد آ جائے گا آپ کو، اب ایک دم ذہن میں آ جائے گا نا. پہلے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا، جائیدادوں پہ قبضہ کیا، لوگوں کو قتل کیے، ادھر کیا وہ کیا، ہوتے 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 اسٹیل مل پی گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے یہ، ایک دم سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی زنا کوئی پہلی دفعہ میں نہیں کر لیتا جا کے، پہلے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، وہاں سے ظرف پیدا ہوتے ہوتے حیا کی چادر پھر انسان بالآخر اتار دیتا ہے. ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ. انسان کے ضمیر میں اللہ نے جو ہے نا اس کو روکنے کی قوت رکھی ہے. بریکیں لگتی ہیں، ملامت کرتا ہے ضمیر، نہیں غلط ہے، اچھا نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ چپل چرانا سیکھی کہ اچھی چپل لگ رہی ہے، پھر چپل سے دیکھا کہ پکڑے گا ایک تھپڑ لگا تو ملامت کی، لیکن کسی پر اثر ہو گیا، کسی پر اثر نہیں ہوا. پھر ہوتے 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 پھر بینکوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، پھر ایسے بندے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک دم نہیں ہو جاتا. تو جو بھی جھوٹ بولے، کو بہت بڑا جھوٹ بولے، تو اس نے شروع سے بولتا آ رہا ہوتا ہے. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام دشمن تھے، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ اس کے خیال میں. تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی سچ بولا ہو. اور دیکھیں آج ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں پاتے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو وہ لوگ تو بچپن سے باپ دادا کو جانتے آئے تھے، ان کے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے. تو یہ ہوتے 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 وہ ایک بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اس بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ شوق انہی کو ہوتا ہے جو باپ دادا سے، بھائی سیاستدان بننے کا اکثر انہی کو ہوتا ہے جن کے باپ دادا میں کوئی سیاستدان ہو، یا ویسے کوئی بڑی سیلیبریٹی ہو، لوگوں میں شہرت ہو تو کہتے ہیں چلو اب یہاں سے ادھر آ جاؤ. نہ کوئی شہرت ہو الگ سے، نہ کوئی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو، اور اچانک خیال ہو جائے، تو یہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے، وہ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آج تک کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور ابو سفیان کہتے ہیں میں سچ کیوں بول رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی اتنی کلیئر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نا تو یہ بعد میں جا کے کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ سے انسان کو بائی نیچر نفرت ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بری بری قومیں بھی ہیں نا وہ جھوٹ سرعام نہیں بولتے کیونکہ انسان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، بھائی اس کا کیا پتہ کب کیا بول دے. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ ابو سفیان کیا کر رہا ہے، سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو میں وہاں جھوٹ بول دیتا، مجبور ہو کے سچ بولتا رہا میں. تو اس میں ایک ایک بات کا وہ جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا معاہدوں کی پابندی، کہا ہاں آج تک کبھی معاہدہ توڑا نہیں ہے، لیکن ایک چیز مل گئی، کہا کہ ابھی بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن اظلم ممن افترى ممن كذب على اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو کس پر جھوٹ بولے؟ اللہ پر. تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر سچے نہیں ہیں تو پھر اس قابل نہیں ہے کہ ایک چیز میں بھی ان کو فالو کیا جائے، اور اگر سچے ہیں تو بھائی جتنا ہم فالو کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں، ہمیں مکمل فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی کوئی بات اپنی نہیں ہے، وہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اور آپ دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور زیادہ مہر لگا دی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے آپ نے جو آرڈرز دیے اور یہ کہا کہ یہ کس کے آرڈر ہیں؟ اللہ کے. نمبر 2 آپ نے کہا میرے بعد کوئی اور سفیر نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ ابھی آرڈر قیامت تک کے لیے محفوظ ہوں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کا بظاہر کوئی انتظام نہیں تھا. تو دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی شخصیت ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے آرڈر آج تک محفوظ ہوں. آج تک میں جو قرآن وہ لے کر آئے جس میں بہت سارے آرڈرز ہیں، کہا یہ اللہ کی کتاب، وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود. یہ خود اس کی دلیل ہے بھائی یہ خدا کی طرف سے انتظام ہوا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. جس زبان میں انہوں نے آرڈرز دیے تو نبی کے آرڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس زبان کو آج تک اسی طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی آ جائیں اور لوگوں سے بات چیت کریں، اپنا پیغام دیں، تو کروڑوں انسانوں کو آپ کا پیغام سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر وہ بات چیت کریں نا اپنی زبان میں جو ان کی
مدر لینگویج تھی، اس میں اگر بات کرتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی اور زبان کا کوئی شخص اس دور کا آ کے اپنی بات کرے، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے وہ. کوئی ایک زبان بھی اس زمانے کی اب تک اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اور 20 ملکوں کی زبان ہے عربی. 20 ملکوں کی قومی زبان عربی ہے. قومی زبان، سرکاری زبان عربی ہے، مدر لینگویج عربی ہے. جن میں غیر مسلم بھی ہیں، بہت سے غیر مسلموں کی مدر لینگویج کیا ہے؟ عربی ہے. مصر میں، سوڈان میں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ عربی بولتے ہیں، مدر لینگویج عربی ہے. کتنی بڑی زبان اللہ نے اس کو بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کوئی ریسرچ کرو اور وہ قیامت تک محفوظ رہے تو آپ وہ ریسرچ عربی زبان میں لکھو یا اس کا ترجمہ عربی میں کروا لو. یہ انگریز کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا وجہ اس کی یہ کہ دنیا کی ہر زبان چینج ہو رہی ہے سوائے عربک کے. اس نے کہا کہ 800 سال پرانی، 900 سال پرانی عربی کتابیں آج بھی اسی طرح سمجھی جا رہی ہیں، اسی طرح پڑھی جا رہی ہیں. لیکن 200 سال پرانی انگلش آج سمجھ میں، بولو نا بھائی، نہیں آپ 200 سال پرانی انگلش اڑا کے دیں گے، نہیں آئے گی سمجھ میں. اور آج جو انگلش میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ 200 سال کے بعد کسی کے پلے نہیں پڑیں گی. یہ کیا ہے؟ انگلش بھی چینج ہو رہی ہے بہت اسپیڈ سے. ہر یہ زبان کو چینج ہونے سے روکنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ اتنی بڑی عوام کو آپ روک دو کہ بس یہ لفظ اس طرح استعمال کرنا ہے، کسی اور طریقے سے استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. لوگ خود بخود چینج کرتے ہیں زبان کو، نہیں روک سکتے آپ. اب جیسے ہے نا، پہلے کہتے تھے اٹ از ناٹ، اب اٹ ازنٹ بنا دیا نا. اب اٹ از ناٹ کون بولے؟ اب گورنمنٹ پابندی لگائے دس از ناٹ کو دس از ناٹ ہی بولنا ہے. دس ازنٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. لوگ بولیں گے بھائی مجھے جب بات دس از ناٹ کو دس ازنٹ بول کے بھی وہی پیغام ڈلیور ہو رہا ہے تو میں اتنا لمبا کیوں بولوں؟ بلکہ وہ کیا، اگر میں صرف ٹماٹر دکھانے سے بھی کام چل سکتا ہے نا تو مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، ابا سمجھا رہے ہوتے ہیں اٹ از ناٹ الاؤڈ فار یو. ایک مثال دے رہا ہوں، بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اس وقت سے لے کے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، آج تک وہ چینج نہیں ہوئی. ہوئی تو ہے، یعنی عرب لوگ بھی الفاظ کو شارٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی محفوظ ہے. جو چینج ہونے والی ہے وہ بھی ہے لیکن جو اصل ہے وہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا معجزہ ہے اسلام کا. وہ بھائی تمہارے مذہب کے، تمہاری تعلیمات میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا اور نبی کی وہ حدیثیں جس میں نبی نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں، وہ اصل زبان میں محفوظ. اور 20 ملکوں میں اللہ نے اس وجہ سے اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا. اتنی بڑی زبان. اور آج وہ زبان چیلنج کر رہی ہے کہ اپنی، اگر تم چاہتے ہو کہ 400 سال بعد تمہاری کتاب پڑھی جائے، عربی میں لکھو گے تو پڑھی جائے گی، انگلش میں لکھو گے تو نہیں پڑھی جائے گی، نہ سمجھی جائے گی نہ پڑھی جائے گی. چائنیز میں لکھو گے تو ویسے ہی نہیں سمجھ آتی، چنگ پونگ وہ چائنیز ہی سمجھتے ہیں. لیکن ویسے بھی سمجھ میں نہیں، ویسے تو آ ہی نہیں رہی تھی، بالکل بھی نہیں آئے گی. تو کتنا بڑا ہم جو مدارس میں کتابیں پڑھتے ہیں، تو فقہ کی کتاب ہے نا، لا کی کتاب. امام ابو حنیفہ نے جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو وہ فقہ کو مدون کیا ان کے شاگردوں نے. تو مشہور 6 کتابیں ہیں، وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو وہ کس وقت لکھی گئی ہیں؟ 1100 سال پہلے. سمجھ رہے ہیں کتنے سو سال پہلے؟ وہ لا ہے، قانون ہے. ایک آغا خانی مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ اس وقت کے لوگ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے پورے ایک لا کو مرتب کر کے لکھا ہے. اور وہ ایسا لا، وراثت کے حکام ہیں اس میں، اور آئلی قوانین ہیں، فوجداری قوانین ہیں. تو تبھی انگریز پتہ ہے کیا الزام لگاتے ہیں جو اسلام دشمن ہے؟ کہتے ہیں یہ انہوں نے کسی قوم سے چوری کر کے لکھے ہیں. عجیب بات ہے، جس قوم سے چوری کی ہے اس قوم کے اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ایسے خود سے کیسے لکھ لیے بدو لوگ عرب کے. لیکن کہیں سے چوری نہیں کیے، خود مرتب کیے. کہاں سے لیے؟ قرآن اور حدیث سے. تو 1100 سال پرانی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آج ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جہاں 1100 سال پرانی کتابیں ان کی اصل زبان میں پڑھائی جا رہی ہوں؟ کہیں ہے دنیا میں؟ اور پھر زبان کتنی خوبصورت. اگر آپ پرانی زبانوں کی طرف جائیں گے تو ان میں حسن و جمال نہیں ملے گا. قرآن میں کیسا حسن ہے، کیسی خوبصورت زبان ہے. کتنے غیر مسلم ہیں جو قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی پروناؤنسیشن بہت اچھی ہے. یہ تو ہماری، تو یہ سچا دعویٰ ہے. کیونکہ اگر یہ نبی نہیں ہوتے اور یہ دعوے کرتے تو اس سے بڑا جرم پھر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور اتنے بڑے مجرم کو ایسے پنپنے نہیں دیتا کوئی. یہاں بات پھر مرزا قادیانی کی آ جاتی ہے کہ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کیوں پنپنے دیا؟ اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس کو پنپنے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی وقار زکا کا جو مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کے ساتھ، اس میں وہ جو ختم نبوت کے مولانا صاحب تھے بار بار قادیانی کی کتاب پڑھ کے پیش کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے. اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہے
فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی یہ ضروری تو نہیں ہے نا. کسی شخص کو یہ ثابت کرنا کہ میں نبی ہوں اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آ بھی سکتے ہیں اور میں آیا ہوں. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے نہیں تھے، تو اب ان کے بعد کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو مان لیں گے. اور دلیل وہ یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے لہذا میں نبی ہوں. او بھائی اگر حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو پھر آپ کے نبی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو تو الگ سے دلائل نبوت کے دینے پڑیں گے، اور نبوت سے پہلے شرافت کے دینے پڑیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں نبوت کے بعد میں، اور آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے کردار اور شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں. پھر ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، وہی ہرقل کے سامنے جو کہہ رہے ہیں نا کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ہرقل یہ تفتیش تھوڑی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے کہ نہیں تھے، اگر وہ نہیں تھے تو میں مان لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ تھوڑی کہہ رہے. نجاشی اس بیس پہ ایمان تھوڑی لا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے یا نہیں تھے. نجاشی کہہ رہے ہیں بھائی آخری تھے یا نہیں تھے اس سے کیا کرنا ہے، وہ تو مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں اس کے دلائل دو. پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پڑھا ہے تو نجاشی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. لیکن قادیانی کے سامنے مرزا قادیانی کا کلام پڑھو تو غم سے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوتے، روتے وہ بھی ہیں لیکن خوشی سے نہیں، بلکہ بولتے کیوں نہیں بھائی، غم سے روتے ہیں. کہ بھائی ابھی وہ مناظرے میں بھی یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور پوری زندگی یہ کبھی ایک حرف اشارتاً یا کنایتاً انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے. تو بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبی تھے، وہ 50 کیا وہ 80 سال کے بھی ہوتے تو وہ ایک جوان سے 1000 گنا بہتر تھے. ایک عیسائی خاتون سے میری بات ہوئی، یو کے کی تھی، اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. وہ کہتی میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں، مجھے اس اعتراض کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی عمر میں ایک کم عمر بچی سے نکاح کیوں کیا، بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کی عمر ہوتی فار ایگزامپل 12 سال 13 سال، امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی، ذہن میں رکھیں، اور 9 سال میں بلوغت ہو سکتی ہے. میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، بعض لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا آپ جیسے ہی بالغ ہو اور حضرت عیسیٰ اگر ابھی موجود ہوں آپ کے درمیان اور وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں، آپ قبول کرو گی؟ اس نے کہا فوراً. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ایک پیغمبر کی زوجہ بن جاؤں. تو میں نے کہا حضرت عائشہ اور ان کے والد چونکہ نبی کو سچا نبی سمجھتے تھے، اور ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے، تو جو نہیں سمجھتے ان کو تو اعتراض ہوگا، جو سمجھتے ہیں ان کو اعتراض بولو بھائی نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہی میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، جواب سامنے آ گیا. اب پتہ نہیں مسلمان ہوئی نہیں، اللہ ہی جانے، اللہ کرے ہو ہی گئی ہوگی جب خود ہی کہہ رہی ہے کہ ایک سوال رہ گیا تھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اعتراضات ہیں ان کے. اور پھر ان لوگوں کے اعتراضات کے یہ بھی بتاؤں، خود انہی لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں. بہت سے غیر مسلم نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل ملامت قرار دیا نا اس چیز میں نکاح میں، تو وہیں بہت سے غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا ہے کہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. زیادہ شادیوں کا تو انہوں نے کہا اس لیے بنتا کہ اس زمانے میں تو سبھی کا کیا کرتے تھے، 4 پر تو اسلام نے پابندی لگائی ہے، اس زمانے میں تو 4 سے زیادہ کا رواج تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا اگر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عیاشی ہوتی ہے، سب عیاشی کی وجہ سے معاذ اللہ کر رہے ہوتے، تو پھر وہ 40 دن گھر میں کھانے کو روٹی کیوں نہیں ہے اور وہ کھجور کی چھال پہ کیوں سو رہے ہیں؟ ایسا لائف اسٹائل کیوں ہے ان کا؟ جو عیاش ہوتا ہے صرف ایک چیز میں تھوڑی ہوتا ہے بھائی. ارے ہمارے بہت سے حکمران سب نہیں، تو جو عیاش ہوتے ہیں تو صرف ایک فیلڈ میں عیاش ہوں گے. وہ عیاش آدمی تو ہر چیز میں ہوس رکھتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کھانا بھی مطلب کا ملے اور لائف اسٹائل بھی لگژری ہو، گاڑی بھی بہترین ہو، بنگلہ بھی بہترین ہو. یہ کیسی عیاشی ہے کہ 40 دن کھانے کو نہیں روٹی، اور زوجات کہہ رہی ہیں، بیویاں کہہ رہی ہیں کہ کچھ راشن ڈالیں گھر میں، کچھ مال غنیمت دیں. تو آپ نے فرمایا اسی غربت میں رہنا ہے تو رہو، میں تو اسی فاقے میں زندگی گزاروں گا، ورنہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، کہیں اور شادی کر لو. ہے نا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کن، یا ایھا النبی قل، کیا ہے سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، وہ بناتی کا نہیں ہے اس میں ہے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، آؤ میں تمہیں پیسے دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، پھر جہاں چاہو نکاح کرو عدت کے بعد. اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو اسی غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. یہ ہمیشہ کے لیے بحث ہی ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ گھر میں فاقہ ہے، یہ گھر میں روٹی نہیں ہے. کہا بھائی ہمارے پاس تو ایسا ہی ہوگا، ہم بھی بھوکے رہیں گے اور آپ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا.
تو یہ تو خود غیر مسلموں نے جواب دیا، تو ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے. کبھی جہاد پر اعتراض کرتے ہیں اسلام نے تلوار چلائی، تو آپ کیا بم چلا رہے ہو بھائی؟ اسلام نے اگر تلوار چلائی ہے تو آپ تو ایٹم بم مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے بھائی. سب سے پہلے مسلمانوں نے بم چلایا دنیا میں، تو دفاع کے لیے تو ہر ایک کو تلوار. یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ایسی باتیں نہیں کی ہوائی. اس نے کہا بھائی دنیا میں کوئی قوم جب تک ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتی، اسلحہ نہیں رکھتی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. یہ تو پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے، سچے ہونے کی دلیل ہے کہ گراؤنڈ ریئل. پھر تو اس کا مطلب اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اللہ کا پیغام دیا ہو. پھر اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو. اخپل طریقہ سمجھتے ہیں؟ پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے. اللہ نے گویا پیدا کر کے چھوڑ دیا، اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو یا تو اسلام درست ہے یا پھر اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون، خدائی کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.